لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی خوش نصیب صحابی ہیں. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ میں خواب میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب کے اندر آپ کی پیشانی کے اوپر میں سجدہ کر رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الروح لتلقی الروح، روح کے ساتھ ملتی ہے. یعنی خواب کے اندر روح کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیں. یعنی فرمایا کہ اپنے خواب کو سچا کرنا چاہیں تو کر لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا انہوں نے بوسہ لیا، مبارک پیشانی کا. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی آگے کی اور انہوں نے اپنی پیشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر رکھ دی. یہ ان کو سعادت حاصل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی عرابی سے، عرب کے جو دیہاتی ہوتے ہیں اس کو عرابی بولا جاتا ہے، اس سے ایک گھوڑا خریدا. سودا ہونے لگا اور طے ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنے میں لے لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کی قیمت دیتا ہوں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تیزی کے ساتھ چلنے لگے اور وہ عرابی آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا. تو اتنے میں اس عرابی کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو ہمیں. تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عرابی نے، کہ اگر آپ یہ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے خریدیں، ورنہ میں کسی اور کو بیچ دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ گھوڑا تو میں تم سے خرید چکا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ یعنی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں نے آپ کو بیچ دیا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خرید لیا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، لوگ جمع ہو چکے تھے لیکن کوئی گواہ موجود نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے عرض کی کہ میں اس واقعے کا گواہ ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے. تو اس عرابی نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں. قیمت اس نے لے لی اور گھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب ہمارا یہ سودا ہو رہا تھا، تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ گواہی تو وہ دینا کہ جو سودے کے وقت موجود ہو. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کی ہر بات کے اندر تصدیق کرتے ہیں. اور ایک اور دوسرے واقعے کے اندر یہ ہے کہ آسمان سے آنے والی جو خبریں آپ دیتے ہیں، جو وحی کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، اس بارے میں ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ کی تکذیب نہیں کرتے. تو جب آپ کو اتنی بڑی بڑی باتوں میں سچا مانتے ہیں تو کہ گھوڑے کی خریداری کے اندر آپ غلط بیانی کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ خزیمہ اب جس کے لیے گواہی دیں تو ان کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے. یعنی کسی بھی معاملے کے اندر جہاں دو گواہوں کی حاجت ہے وہاں پر دو گواہی چاہے ہوں گے، لیکن جب حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے لیے گواہی دیں گے تو ان کی اکیلے کی گواہی یہ دو کے برابر ہوگی. اب ہوا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت تو دی، یہ سعادت تو ان کو حاصل ہوئی، لیکن اس بشارت کا اور اس سعادت کا ظہور کیسے ہوا کہ جب سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر قرآن جمع ہونے لگا تو بہت سارے حفاظ تھے اور قرآن پاک کئیوں کو یاد تھا اور محفوظ تھا اپنی جگہ پر، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اس ٹیم کے سربراہ تھے قرآن کو جمع کرنے والے، انہوں نے یہ بات مقرر کی ہوئی تھی کہ ہم جو بھی آیت رکھیں گے تو اس کے لیے دو گواہ قائم کریں گے، کہ دو بندے گواہی دیں گے اس آیت کے بارے میں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ احتیاط کے طور پر تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ قرآن یاد رکھنے والے بہت سارے صحابہ تھے تو ہر آیت کے اوپر، سورت کے اوپر وہ دو دو گواہ لیتے تھے، لیکن قرآن پاک کی آیت تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ التوبہ کی آخری دو آیتیں، یہ آیتوں پر گواہی دینے کے لیے صرف حضرت خزیمہ بن ثابت موجود تھے، دو گواہ نہیں تھے، صرف یہ موجود تھے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خزیمہ کی گواہی دو کے برابر ہے تو ان کے اکیلے کی گواہی اس مقام پر کافی ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے اس بات کو بھی دیکھا ہوگا تو اس بات کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح تعظیم و تکریم کرنے والے تھے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے تھے، اللہ کریم اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ رب کریم ہماری یہ نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما، یا رب العالمین ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما،
پروردگار عالم مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضے میں ٹکڑے ہیں رب کریم قرضے سے خلاصی نصیب فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما یا رب العالمین، رزق حلال کے اندر جو رکاوٹیں ہیں دور فرما، آسان رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما، شبے کے مال سے محفوظ فرما۔ رب کریم یہاں جو حاضرین ہیں جو سن رہے ہیں، سب کی جو نیک جائز حاجتیں تمنائیں ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔